امریکن نیچرلائزیشن کے حوالے سے، اور اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں جو نئی پالیسی ہے اور جو نئے قوانین بنائے گئے ہیں ان کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑا اثر تو یہ ہے کہ اس کے بارے میں خوف و ہراس کی ایک صورت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور کچھ نیوز پیپرز نے، اور مین اسٹریم کے نیوز پیپر ہیں جس میں بہت سے اعداد و شمار بھی آئے ہیں، جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ نیچرلائزیشن کی اپلیکیشن کی سبمیشن کے اندر کمی ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو کیسز اپروو ہو جایا کرتے تھے آسانی سے، اب ان کی اپروول میں بھی بہت سے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں، اور بہت سے ہمارے ناظرین نے بھی اس کے بارے میں کوشچنز جو ہیں وہ بھجوائیں۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ دو چار اعداد و شمار میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت نیچرلائزیشن کی پالیسی چینج ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کے قوانین جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ڈیٹ جو ہے وہ اکتوبر 20 2025 ہے۔ تو جو اکتوبر 2025 سے پہلے کا جو ماحول تھا اور اس ماحول میں جو اپلیکیشن فائل کی گئی اور ان کی جو پروسیسنگ ہوئی وہ ایک عمل ہے، اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے اکتوبر 20 2025 جو دوسری میں نے ڈیٹ بتائی تھی وہ اکتوبر 2025 ہے، اور اس کے بعد جو اپلیکیشن فائل کی گئی ہے اس پہ نیا قانون اور نئی پالیسی جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے وہ پروسیس کرتے ہیں۔ تو اسی کی وجہ سے یہ اعداد و شمار بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس فائنڈنگ کو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2024 کے شروع میں ایک ریکڈ نمبر ہمارے سامنے آتا ہے، اور اس ریکڈ نمبر میں نیشنلائزیشن کی اپلیکیشن فائل کی جاتی ہیں، جو تقریباً ہر ماہ جو ہے وہ 88,000 سے زیادہ جو ہے اپلیکیشن فائل کی گئی۔ لیکن اس سال جنوری میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تعداد جو ہے وہ کم ہو کے صرف 32,000 رہ گئی ہے۔ کہاں 88,000، کہاں پہ 32,000۔ اس کے بعد اگر اکتوبر کے آخر کی طرف آپ جاتے ہیں تو اکتوبر 2025 میں ایک اور بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے جو 170,000 ہے، لیکن نومبر میں اگین یہ فال ہوتی ہے اور یہ تعداد جو ہے وہ 41,000 آ جاتی ہے۔ یہ تو وہ اپلیکیشنز ہیں جو فائل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد جو اپروول ریٹنگ ہے وہ اکتوبر 2000، اسی لیے میں کہہ رہا تھا شروع میں آپ کو میں نے ڈیٹ بتائی کہ بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ بن جاتی ہے اس لحاظ سے کہ اکتوبر 2025 میں جو اپروول ریٹ تھا وہ 70,000 پر منتھ تھا، ہر مہینہ 70,000۔ لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اپروول ریٹ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اس وقت جو اپروول ریٹ جو ہے وہ 58,000 پر منتھ ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہو رہی ہے؟ ایک وجہ جس طرح سے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا وہ یہ کہ نئی پالیسیز، نیا قانون مختلف ہے پرانے قانون سے، اور لوگوں نے محسوس کیا کہ اگر ہم تاخیر کرتے ہیں تو اس تاخیر کی وجہ سے ہم پہ پرانا قانون جو ہے وہ لاگو ہوگا، پرانی پالیسی لاگو ہوگی، اور وہ مشکل ہے۔ وہ مشکل اس طرح سے ہے کہ اکتوبر 2025 سے پہلے کا جو لینڈسکیپ ہے آپ اس میں دیکھیں تو اس میں وہی پرانا طریقہ کار ہے کہ آپ کو تقریباً 100 کوشچن جو ہے وہ تیار کرنے پڑیں گے۔ ان 100 کوشچنز میں جو ہے وہ 10 سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، اگر آپ کے 6 سوال درست ہیں تو آپ سیوکس ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اگر آپ کی لینگویج کا معاملہ آتا ہے تو اس میں یہ بات شامل تھی کہ آپ کی اور اسپیکنگ اور ریڈنگ اور رائٹنگ، جو انگلش کی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے، اور اس میں اگر آپ سے وہ کچھ لکھوا رہے ہیں تو رائٹنگ میں جو ہے وہ 3 کوشچن، ان میں سے ایک کوشچن جو ہے آپ ٹھیک طریقے سے لکھیں گے، یا اگر آپ سے جو ہے وہ پڑھواتے ہیں تو اس میں بھی 3 کوشچن ہیں اور ایک کوشچن آپ نے درست طور پہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس میں کہیں پہ بھی جو مورل کیریکٹر کا جس طریقے سے اس کو شامل کیا گیا ہے نئے قانون میں، اس طرح سے وہ مورل کیریکٹر کی اسیسمنٹ نہیں ہوتی تھی۔ مورل کیریکٹر سے اسی طرح سے پتہ چلتا تھا کہ جو بایو میٹرکس سے جو فیڈ بیک آتی تھی ایف بی آئی کی طرف سے، جو کرمنل ہسٹری، اس حوالے سے وہ دیکھتے تھے کہ کوئی ریکڈ تو نہیں ہے۔ اگر ریکڈ ہے تو پھر دیکھتے تھے کہ واقعی کیا یہ مورل کیریکٹر کے نیچے معاملہ جاتا ہے یا نہیں جاتا، اور اگر ہے تو پھر صاف طور پہ اس کے بارے میں ڈٹرمینیشن ہو جاتی تھی۔ لیکن جو نیا قانون آیا ہے اس میں مورل کیریکٹر کا مقصد ہی چینج کر دیا گیا۔
اس کا ڈھانچہ ہی چینج ہو گیا. اس کے بارے میں آپ کو بات بتاتا ہوں. لیکن اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پہ جو آپ کی پریزیڈنٹ ہے اس کی جو اسکریننگ ہے وہ امیگریشن سروس کر سکتی ہے نئے قانون کے مطابق. اس کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے خطرات موجود تھے. اور اس کے علاوہ جو نیبرہڈ انویسٹیگیشن تھی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے لوگوں نے دیکھا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے جن لوگوں نے اکتوبر 28 2025 سے اپلیکیشن فائل کر دی ان کا ٹیسٹ بھی اور ان کی اپلیکیشن کی پروسیسنگ کے لیے بھی جو پالیسی استعمال کی جائے گی قانون استعمال کی جائے گی وہ پرانا ہے. تو ایسے لوگ جنہوں نے یہ کوشچن بھیجے ہیں تقریباً 3-4 لوگوں نے وہ یہ کہ جناب ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ اکتوبر 28 2025 سے پہلے فائل کر دی گئی تھی. تو کیا ہمارا ٹیسٹ جو ہے وہ نئے قانون کے مطابق ہوگا جو خطرناک قانون ہے یا جو پرانا قانون ہے جو روٹین کے مطابق چل رہا تھا. اگر یہ جو ڈیٹ ہے اس سے پہلے آپ نے اپلیکیشن فائل کی ہے تو آپ کا انٹرویو جو ہے وہ پرانے قانون کے مطابق ہی ہوگا. اب سب سے جو میجر ایشو جو لوگوں کو تعجب کا شکار کر رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی لوگ خوف زدہ تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس بات سے خوف نہیں ہے کہ ہمارا کوئی ریکارڈ خراب ہے, ہم اس ملک میں موجود ہیں, کسی قسم کا کرائم نہیں کیا گیا ہے اور گرین کارڈ ہم نے جو ہے وہ لیگل طریقے سے حاصل کیا, اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. لیکن جس طریقے سے یہ مورل کیریکٹر کی بات کی جا رہی ہے وہ کرائم کی بنیاد پہ نہیں ہے, وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ کون سا شہری جو ہے وہ ایک پرفیکٹ کینڈیڈیٹ ہے, ایک پرفیکٹ سٹیزن ہے. کیونکہ امیگریشن کی طرف سے بھی سروس کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ ہم ان لوگوں کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں, جو بہترین انسان ہیں, جن کی کمیونٹی میں سروسز ہیں, جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, جو کانسٹیٹیوشن کا جو ہے کی پیروی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس ملک کے بہترین سٹیزن بن سکتے ہیں, اس ملک کی آزادی کے لیے, اس ملک کی خوشحالی کے لیے وہ کام کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہے ان کو اگر لیگل طریقے سے آپ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو برڈن ہے یہ تو بہت بڑا برڈن ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ امیگریشن آفیسر کو یہ قوت دے دی گئی کہ جناب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص اس کرائٹیریے پہ پورا نہیں اترتا تو پھر اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈینائی بھی کی جا سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے بہت سا ابہام موجود ہے اور ابھی تک بھی ابہام موجود ہے. اسی طرح سے جو نیبرہڈ انویسٹیگیشن ہے یہ نیبرہڈ انویسٹیگیشن جو ہے اس سے پہلے بھی موجود تھے. اگر آپ بلکہ میرا خیال ہے 1802 سے لے کے 1981 تک اس دوران میں تو یہ ہوا تھا کہ جس وقت آپ نیچرلائزیشن کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس 2 وٹنسز ہونے چاہیے. تو پھر اس کے بعد 1981 کے بعد جو ہے وہ یہ جو 2 وٹنسز کی بات کی گئی تھی یہ ختم کر دی گئی تھی. لیکن اب جو یہ نیبرہڈ انویسٹیگیشن ہے اسے وہ ویو بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ویو کروانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ اس کے لیے اس سے گھبرا رہے ہیں تو آپ جو اپنی لوکل آرگنائزیشن ہے, اپنی نیبرہڈ کی آرگنائزیشنز ہیں, خاص طور پہ جو سوشل کلچرل یا ریلیجیس آرگنائزیشن ہے یا ویلفیئر آرگنائزیشنز ہیں, ان سے آپ لیٹر لے سکتے ہیں کیریکٹر کے بارے میں کہ یہ اچھا آدمی ہے, کمیونٹی کے لیے کام کرتا ہے, ملک کے بارے میں سوچتا ہے, اپنی فیملی کے لیے سوچتا ہے, محنتی آدمی ہے وغیرہ. اس قسم کے لیٹرز جو ہیں آپ لے سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو باقی آپ نے کنٹریبیوشن وغیرہ کی ہے اس کنٹریبیوشن کو جو ہے آپ سامنے لا سکتے ہیں. اور تو اس قسم کے اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن ہو جاتے ہیں جس میں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکس میں کسی قسم کی چیٹنگ نہیں کی ہے, آپ ٹیکس جو ہے وہ فائل کر رہے ہیں, اگر کسی وجہ سے آپ پہ اور فائنانشیل رسپانسبلٹیز ہیں آپ انہیں پورا کر رہے ہیں اور اس کی باقاعدہ پیمنٹ آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. مثال کے طور پہ چائلڈ سپورٹ جو اس کی پیمنٹ ہوتی ہے, اگر آپ اس کے مطابق بھی چل رہے ہیں اور کسی قسم کی آپ نے اس میں اونچ نیچ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے اور اپنے بچوں کا خیال رکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ بچوں کی ایجوکیشن اس کے لیے آپ انوالو ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, ٹیچر سے ملتے ہیں, ان کے لیٹرز ہو جاتے ہیں. تو ایک لمبی لسٹ ہے, میں موٹی موٹی سی باتیں بتا رہا ہوں جس میں آپ یہ مورل کیریکٹر جو ہے وہ ثابت کرتے ہیں. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا جو پرانا قانون ہے, جنہوں نے پرانے قانون کے مطابق اپلیکیشن
دی ہیں، ان کو اس سلسلے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک انسان کو جو ہے انسان کے طور پہ دیکھ رہا ہے، ایک انسان کو فرشتے کے طور پہ نہیں دیکھ رہا، اور ایک انسان جو ہے اس سے اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں تو وہ درگزر ہونے چاہیے. اگر کوئی غیر قانونی طور پہ انہوں نے قابل گرفت کام کیا تو ظاہر ہے ان کی گرفت بھی ہونی چاہیے. لیکن وہاں پہ امیگریشن آفیسرس کو یہ ڈسکریشن پاور نہیں ہے کہ وہ اس بات کا ڈٹرمن کرے کہ یہ شخص جو ہے واقعی یہ قابلیت رکھتا ہے اور واقعی اتنا زبردست قسم کا انسان ہے کہ اس کے کاندھوں پہ جو ہے وہ امریکن سٹیزن شپ کی کا میڈل جو ہے وہ رکھا جا سکتا ہے. Alright. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس بنیاد پہ آگے بڑھتے ہوئے لوگوں کو کسی قسم کی کمفرٹ ملی ہے. لوگ جو ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہیں کہ اپلیکیشن فائل کریں یا نہ کریں یا کچھ اور انتظار کریں. اور خاص طور پہ ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کہیں بھی ہم سے چوک ہوتی ہے تو ہمارے لیے جو ہے وہ مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. اور جیسا میں نے شروع میں عرض کیا، اس بنیاد پہ نہیں کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا، بلکہ اس بنیاد پہ کہ وہ اگر اتنی باریکی سے ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں غیر قانونی نہیں ہے. لیکن اگر امیگریشن آفیسر کہتا ہے آپ تو جو ہے وہ مورل کریکٹر آپ کا اچھا نہیں ہے، آپ نے تو کسی کمیونٹی یا آرگنائزیشن میں کام نہیں کیا، تو اس قسم کی باتوں سے وہ گھبرا رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس ایپلیکیشن کو فائل کرنے کے بعد ہم کسی اور. تو اعتماد کی بات ہے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ہمیں پھنسانے کی کوشش نہیں کر رہی. گورنمنٹ پہ یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ وہ سیدھے طریقے سے ان بائس طریقے سے اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ طریقے سے بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ وہ ہماری اپلیکیشن فائل کر رہے ہیں اور ہمیں ایک انسان کے طور پہ دیکھ رہی ہیں. اس سے بڑھ کے ہم سے ان کی توقعات نہیں ہے، تو اسے تو سمجھا جا سکتا ہے گو کہ کسی قسم کی بھی انہوں نے ایلیگل حرکت نہیں کی. اب اس میں کچھ اور کویشچن تھے تو تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دینا چاہ رہا تھا، جیسا میں نے شروع کے پروگرام کے انٹروڈکشن میں کہا تھا کہ جو سیکنڈری ایشوز ہیں انہیں بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اب اس میں کچھ اور سوال آئے کہ کون سی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ لوگ سمجھ نہیں پاتے اس کے بارے میں. تو کون سی غلطیاں ہیں جو غلطیاں نہیں کرنی چاہیے؟ سب سے بڑی بات تو جو اپلیکیشن ہے، جس وقت آپ اپلیکیشن فائل کرنے سے پہلے اس اپلیکیشن کو جو ہے 10 مرتبہ دیکھیے، اور اس میں جو ڈیٹس لکھی ہوئی ہیں، جس میں جو حقائق معلوم کیے گئے ہیں، جو سوال معلوم کیے ہیں، اسے پراپر طریقے سے جو ہے فل اپ کیجیے. اگر اس میں جگہ نہیں ہے تو پھر آپ ایڈینڈم کے طور پہ وہ انفارمیشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ اس اپلیکیشن پہ سگنیچر ہونی چاہیے اور اس کی فیس ہونی چاہیے، لیکن اس میں جو انفارمیشن ہے، خاص طور پہ جو ٹریول آپ نے کیے ہیں یا آپ کا جو میرجل اسٹیٹس ہے، اگر ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، کب آپ کی میرج ہوئی، کہاں سے آپ کی ڈیورس ہوئی، کس جگہ سے ہوئی، اس کے علاوہ بچوں کی جو انفارمیشن ہے وہ مکمل ہونی چاہیے. تو کئی دفعہ دیکھنے میں آیا کہ یہ اپلیکیشن جو ہے اگر صحیح طریقے سے فل اپ نہیں کی گئی ہے اور اس میں جو انفارمیشن مانگی گئی وہ اپلیکیشن نہیں دی گئی تو پھر پرابلم ہو جاتی. اس کے بعد میں نے بہت سے کیسز میں دیکھا ہے کہ جہاں پہ ریزیڈنسی اور فزیکل پریزنس کو جو ہے وہ علیحدہ نہیں کیا گیا اور لوگ اسے سمجھ نہیں سکے. دیکھیں، ریزیڈنسی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس ملک میں 5 سال سے ریزائڈ کرتے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں کہ فزیکلی آپ پریزنٹ رہے ہیں 5 سال، اور اگر میرج کی بنیاد پہ آپ نے گرین کارڈ لیا تو پھر 3 سال. تو ریزیڈنسی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس ملک کے ریزیڈنٹ بن گئے تھے اور اس عرصے پہ یہ محیط ہے. اس کے بعد جو فزیکل پریزنس ہے اس سے مراد یہ کہ آپ فزیکلی جسمانی طور پہ یہاں پہ موجود ہیں. یہ ریزیڈنسی سے مختلف ہے. وہ 5 سال اور اگر 3 سال کی بیسس پہ ہے تو 18 منتھ سے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ اس ملک کے ریزیڈنٹ ہیں. لیکن اور ضروری نہیں کہ آپ یہاں پہ فزیکل آپ کی پریزنس ہے، لیکن فزیکل پریزنس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں. اور اس کے لیے پھر آپ نے جو آدھا ٹائم ہے وہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اس میں فزیکل پریزنٹ رہے، گو کہ وہ انٹرول میں تھا. ایک ہی اس پہ آپ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ ایک ہی مدت ہے اور ایک ہی ڈیوریشن میں وہ اس عرصے میں یہاں پہ رہے. تو اس صورت میں جو ہے 5 ایئرس کا آدھا 30 منتھس
3 ایئرس کا آدھا 18 منتھس، اس دوران میں وہ فزیکل پریزنٹ رہے، اور انٹرول میں بھی ہو سکتا ہے کہ 6 مہینے یہاں پہ تھے، 5 مہینے کے بعد چلے گئے، پھر واپس آ گئے، 6 مہینے یہاں پہ رہے، تو ان کو اگر مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو وہ فزیکل پریزنس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی.